جو بدعات پر عمل کر رہے ہیں وہ اپنے عمل کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے عمل کو برباد کر رہے ہیں، اپنی کوششیں ان کی بیکار ہو رہی ہیں، بڑی کوششیں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، بڑی قربانی پیش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کی زندگی میں بدعات آ گیا ہے، تو ایسا آدمی بڑے افسوس کے لائق ہے، قابل رحم آدمی ہے کہ عمل کرنے کے باوجود ان کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ اے سلام کا پیغام لانے والے، ان سے میرا جواب نہ دینا، مجھ سے میرا سلام نہ کہنا، سنا ہے کہ میں سنا ہے کوئی بدعتی ہو گیا ہے، اللہ کو باتیں ہیں، سنا ہے کوئی بدعتی ہو گیا ہے، اس لیے میرے سلام کا جواب مت دینا۔ اندازہ کیجیے کتنا بڑا عمل ہے۔ صحابی رسول، اللہ کے رسول کے ساتھ ہی عبداللہ بن عمر، یہ تو بڑا اونچا مرتبہ ہے جس مقام میں دنیا میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا آدمی جو بدعتی حضرت اسلام کا جواب مت دو، میں نے سنا ہے کہ بدعتی ہو گیا ہے، اسے میں اسلام کا جواب نہ دینا۔ آج ہمارے سماج میں بدعات پھیل رہے ہیں، برائیاں پھیل رہی ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ ہم نے ایسے لوگ گود لیا ہے، ایسے لوگ کے ساتھ رہتے ہیں جو بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان دوستی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ان کو سلام کرام کرتے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو بائیکاٹ کیا جاتا، ایسے لوگوں کو سلام نہ کیا جاتا، جو لوگ بدعات کا مرتکب ہیں ان سلام نہ کیا جاتا، اسلام سے دور رہا جاتا، ایسا کیا جاتا تو ایسے لوگ ضرور بھی ضرور بدلتے، ان میں انقلاب آتا اور وہ جو ہے ان کاموں سے بچتے اور جو ہے مثبت کرتے۔ ایک اور روایت جو بڑی مشہور روایت ہے، ابن جوزی نے اپنی کتاب تلبیس میں لکھا ہے، کہتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے، ان کا آخری وقت آیا لوگ اسے ملنے کے لیے آئے تو رونے لگے، کہا کیوں روتے ہیں، کیا موت سے ڈر ہے، کیا موت سے خوف آتے ہیں، کہا موت سے خوف نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بیٹے کو سلام کر دیا تھا اور ڈر رہا کر اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھے نہ پوچھ دے کہ اے سفیان ثوری تم نے اسلام کیوں کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ بدعتی اسلام کرنا اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ بدعتی سے کلام کرنا بات کر سکتے ہیں، لیکن دنیاوی جو ہے معاملہ کر سکتے ہیں، دینی معاملہ نہیں کرتے ہیں۔ سلام اس نہیں کیا جائے گا، اگر اس پر عمل کیا جائے ہمارے سماج میں جو بدعات ہو رہے ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، سنبھال سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اہل بیت کو، وہ لوگ جو اس مہینے کے اندر تعزیہ مناتے ہیں، دہا مناتے ہیں، بدعتی ہی نہیں بلکہ مشرک بھی ہے۔ دہا منانا یہ صرف بدعت کا عمل ہی نہیں ہے، یہ شرک کا عمل ہے۔ میں بتاؤں گا آپ کو کیسے عمل شرک کا عمل ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدعت بہت ہی برا عمل ہے جو اس مہینے میں کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، اس مہینے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی مہینہ آتا ہے ہمارے محلوں سے، آس پاس سے ڈھول کی آواز آنے لگتی ہے، ڈھول کی آواز آنے لگتی ہے۔ لوگ یہ پینے والے، پینے کھانے والے، وہ لوگ جو پی کے ہیں، ایسے لوگ اس مہینے کے اندر، یہ مہینہ جو محترم مہینہ ہے، یہ مہینہ جو قابل عزت مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے، اس مہینے میں حق تو یہ تھا کہ نیک کام کیا جاتا، اچھا کام کیا جاتا، اچھا عمل کیا جاتے، اللہ کو منایا جاتا۔ لیکن یہ مہینہ اربعۃ حرمت سے ایک اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر نیک کام مساوات بڑھ جاتا ہے، ہر برائی کا یہ گناہ بھی دوبارہ ہو جاتا ہے۔ حق یہ تھا کہ نیک کام کیا جاتا، لیکن جیسے ہی مہینہ کا چاند نکلتا ہے، ایک جماعت ہے، ایک گروپ ہے، ایک کے جاہلوں کا، ان پڑھوں کا، گواروں کا، احمقوں کا گروپ ہے۔ جیسے یہ مہینہ آتا ہے، اس مہینے کے اندر وہ جو ہے ڈھول پیپی بجاتے ہیں اور ناچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ قابل رحم ہیں،
یاد رکھیے ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے، یہ بہت